ولید مساج سینٹر کی وی آئی پی روم کے بھاری صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ کمرے میں ہلکی سنہری روشنی پھیلی تھی، دیواروں پر لکڑی کی خوشبو رچی ہوئی تھی اور ایئر کنڈیشنر کی مدھم آواز خاموشی کو اور گہرا کر رہی تھی۔ گھڑی کی سوئی بار بار اس کی نگاہوں میں چبھ رہی تھی۔ جب اس نے وقت دیکھا تو جبڑا بھینچ لیا۔ چند لمحے بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، پھر فوراً دروازہ کھلا۔ گھبرایا گھبرایا مینیجر اندر آیا۔ اس کے چہرے پر پسینہ صاف چھلک رہا تھا۔ اس نے فوراً جھک کر سلام کیا اور نہایت عاجزی سے بولا، سوری سر، مجھے اطلاع لیٹ ملی۔ اگر مجھے پہلے علم ہوتا آپ آئے ہوئے ہیں، میں اپنے تمام تر کام ترک کر کے آپ کے سامنے حاضر ہو جاتا۔ مجھے معاف کریے گا۔ ولید نے ایک سخت نگاہ اس کے وجود پر ڈالی، جیسے الفاظ سے پہلے ہی اسے مجرم قرار دے دیا ہو۔ وہ نہایت درشت لہجے میں بولا، 15 منٹ، مجھے یہاں آئے پورے 15 منٹ ہو گئے ہیں۔ تمہیں اندازہ ہے میرے وقت کی قیمت کیا ہے؟ اتنا انتظار کروانے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ مینیجر نے سر جھکا لیا اور سہمے ہوئے انداز میں بولا، معذرت چاہتا ہوں ولید صاحب، دراصل میں اکاؤنٹ کے معاملات میں اوپر پھنس گیا تھا، جس کے باعث مجھے دیر سے اطلاع ملی۔ اگر مجھے پہلے علم ہو جاتا کہ آپ آئے ہوئے ہیں، میں تمام تر کام روک دیتا۔ خیر، آپ حکم کریں، آج کس لڑکی کو بھیجوں؟ عائشہ، سکینہ یا رحمت؟ آپ جس بھی لڑکی کا حکم کریں گے آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ تمام لڑکیاں مصروف ہیں، لیکن آپ کی خاطر میں تینوں کو فری کر دوں گا، اور اگر آپ کہیں تو تینوں کو ایک ساتھ بھیج دوں۔ ولید نے کندھے ہلکے سے گھمائے، جیسے درد نے سانس روک رکھا ہو۔ نہیں، اس کا لہجہ سرد تھا۔ آج مجھے کوئی انچھوئی لڑکی چاہیے، مثال کے طور پر جس نے آج تک کسی مرد کا مساج نہ کیا ہو، جس نے آج تک کسی بھی مرد کو ہاتھ نہیں لگایا ہو۔ مجھے ایسی لڑکی چاہیے۔ مینیجر چونکا، نظریں اٹھا کر پھر جھکا لیں اور نہایت عاجزی سے بولا، سر، ایسی لڑکیاں ہیں، مگر ان سب نے یہی شرط رکھ کے کام شروع کیا تھا کہ وہ مردوں کا مساج نہیں کریں گی۔ میں مجبور ہوں، ایسی لڑکیاں ارینج نہیں ہو سکتی۔ یہ تینوں آپ کی پسندیدہ ہیں، آپ ان تینوں میں سے کسی کو بھی منتخب کر لیں۔ وہ مزید کچھ کہتا، اس سے پہلے ہی ولید سنجیدگی سے بولا، یہ جگہ شرطوں پر نہیں چلتی۔ اگر کام کے لیے مساج سینٹر کو منتخب کیا ہے تو مالک کی بات ماننا ہی ہوگی۔ ولید نے بات کاٹ دی تھی، اور اب میری بات غور سے سنو۔ یہاں موجود سب سے چھوٹی لڑکی جس نے آج تک کسی مرد کو ہاتھ نہ لگایا ہو، اسے بھیجو۔ آج ڈبل نہیں ٹرپل پیسے دوں گا۔ اگر مجھے زیادہ مساج اس کا پسند آیا تو اس سے بھی کئی گنا دوں گا۔ وہ لمحہ بھر کو رکا، پھر دبی ہوئی کراہ کے ساتھ بولا، میرے کاندھوں میں بہت درد ہے، جلدی کرو، اور میرے پاس زیادہ وقت بھی نہیں ہے، مجھے ایک ضروری میٹنگ کے لیے بھی جانا ہے۔ مینیجر نے فوراً جی سر کہا اور تقریباً دوڑتا ہوا باہر نکل گیا، کیونکہ جانتا تھا جتنا وہ بات کو بڑھائے گا ولید کی ڈیمانڈ بڑھتی چلی جائے گی، اور اتنی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے وہ اہل نہیں تھا۔ کمرہ پھر خاموش ہو گیا۔ ولید نے بیزاری سے گھڑی کو دیکھا اور دوبارہ آنکھیں بند کیے صوفے سے ٹیک لگا گیا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 10 منٹ ایسے گزرے جیسے 10 سال ہوں۔ پھر دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ آؤ، ولید نے بیزاری سے کہا، لیکن آنکھوں میں ہلکی چمک آ گئی تھی۔ دروازہ کھلا اور ایک سہمی ہوئی لڑکی اندر داخل ہوئی۔ عمر بمشکل 20 سال، دبلا پتلا جسم، سادی وردی اور چہرہ جو حسن سے زیادہ معصومیت کا احساس دلا رہا تھا۔ وہ چند قدم آگے بڑھی، پھر رک گئی۔ ہاتھ اس کے پہلو میں جکڑے ہوئے تھے۔ ولید چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا، نظر کہیں اس کے معصوم چہرے پر ہی الجھ گئی۔ دل کیا کہ اسے واپس بھیج دے، لیکن دماغ نے نفی کر دی۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا، نام کیا ہے تمہارا؟ وہ گھبرا کر چونکی، پھر نظریں جھکا لیں۔ ہانیہ ہے صاحب۔ پہلے کبھی کسی مرد کا مساج کیا ہے؟ انداز جانچ پڑتال والا تھا۔ اس نے فوراً سر نفی میں ہلا دیا۔ الفاظ زبان تک آنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ ولید نے بغیر کچھ کہے شرٹ اتاری اور صوفے پر سیدھا بیٹھ گیا۔ اس نے اشارے سے اپنے کاندھوں کی طرف ہاتھ اٹھایا۔ شروع کرو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، مجھے نکلنا بھی ہے۔ ہانیہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آئی، قدم ایسے تھے جیسے زمین کھسک رہی ہو، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے انگلیاں اس کے کاندھے پہ رکھی، لمس اتنا ہلکا جیسے ڈر ہو کہ کہیں نشان نہ پڑ جائے۔ خوف کے مارے اس کے ہاتھ پاؤں بری طرح پھول رہے تھے۔ آج سے پہلے اس نے ایسے کبھی کسی مرد کا مساج نہیں کیا تھا، لیکن آج نوکری جانے کے ڈر سے وہ مجبور ہو گئی تھی۔ زور سے ولید نے آنکھیں بند کیے کہا۔ اس کے لمس سے نہ جانے کیوں جسم میں ایک عجیب سرشاری پیدا ہو رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کے لمس میں ہی کھو گیا۔ وہ ڈر گئی، مگر حکم مانتے ہوئے دباؤ تھوڑا بڑھا دیا۔ چند لمحوں بعد اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ خاموشی سے روتی رہی، ناک سے سانس کھینچی، ہونٹ بھینچتی۔ ولید نے آنکھیں نہیں کھولی، مگر اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ چند لمحے بعد وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا، رو کیوں رہی ہو؟ مساج کرنے پر کون روتا ہے؟
کچھ نہیں صاحب، وہ بمشکل بولی۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ یہ کام کرتے ہوئے اسے تکلیف ہو رہی ہے؟ اگر نوکری جانے کا ڈر نہ ہوتا تو آج وہ اس جگہ پر ہرگز نہ ہوتی۔ اگر کام نہیں آتا تو کہہ دو۔ آتا ہے صاحب، اس نے فوراً کہا۔ بس پہلی بار ہے۔ بات کو جیسے تیسے اس نے سنبھال ہی لیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ آج کا دن اس کی زندگی کس طرح تبدیل کر چکا ہے۔ کمرے میں دوبارہ خاموشی چھا گئی، صرف اس کے سسکنے کی دبی آواز اور مساج کی مدھم حرکت باقی تھی۔ ولید کی سانس آہستہ آہستہ ہموار ہونے لگی، درد کچھ کم ہوا، مگر ماحول کا بوجھ بڑھتا گیا تھا۔ یہ محض ایک مساج نہیں تھا، یہ طاقت، خوف اور خاموش آنسوؤں کا ٹکراؤ تھا، جس کی گونج کمرے کی دیواروں میں قید ہوتی چلی گئی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ ولید کے جانے کے بعد وہ چھپ کر بہت روئی۔ اس نے یہاں کام کرنے سے پہلے عہد کیا تھا کبھی کسی مرد کے وجود کو ہاتھ نہیں لگائے گی، لیکن آج نوکری جانے کی مجبوری نے اسے اس حد تک پہنچا دیا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ پورا دن معمول کے مطابق طے ہو گیا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ گلی کے بوسیدہ بلب کی زرد روشنی ہانیہ کے ساتھ ساتھ جلتی ہوئی اس کے گھر کے دروازے تک آئی اور وہیں ٹھٹک کے رہ گئی۔ اس کے قدم بھاری تھے، جیسے سارا دن نہیں بلکہ کئی دنوں کا بوجھ اٹھا کر آئی ہو۔ دروازہ دھیرے سے کھولا تاکہ اندر کسی کی نیند خراب نہ ہو۔ چھوٹا سا صحن، ٹوٹی ہوئی دیواریں اور خاموشی میں لپٹی غربت، سب کچھ ویسا ہی تھا، مگر آج اسے سب اور زیادہ تنگ لگ رہا تھا۔ وہ ابھی اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا رہی تھی کہ اوپر سیڑھیوں سے ایک تیز کاٹتی ہوئی آواز سنائی دی۔ یہ دیکھو ذرا، ہماری ناک کٹوا کر آ گئی ہے۔ ہانیہ ٹھٹک گئی، دل زور سے دھڑکا۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا، اس کے چاچو کاشف سیڑھیوں پر کھڑے تھے، چہرہ غصے سے سرخ، آنکھوں میں حقارت ہی حقارت تھی۔ رات کے اندھیرے میں ناک کٹوا کر آتی ہے؟ بتاؤ آج کتنے مردوں کا مساج کیا ہے؟ کھل کر بتاؤ، ہمیں بھی پتہ چلے ہماری بھتیجی کتنی آگے چلی گئی ہے پیسوں کے لالچ میں۔ اس کو کتنا پاگل بنا دیا ہے پیسے کے لالچ نے۔ اس کے قدموں تلے سے زمین جیسے نکل گئی، آنکھیں فوراً نم ہو گئیں۔ اس نے ہمت جمع کر کے آہستہ سے کہا، چاچو میں مردوں کا مساج نہیں کرتی، میں صرف خواتین کی مالش کرتی ہوں، پلیز اس طرح مت بولیں۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ ایک لمحے کے لیے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو، مگر اس نے فوراً ہی حالات پر قابو پا لیا۔ اس کا لہجہ نرم تھا، مگر کاشف کو یہ نرمی اور زیادہ چبھ گئی۔ وہ دندناتے ہوئے سیڑھیوں سے اتر آیا۔ اور اب تو ہمیں سکھائے گی کہ ہمیں کیا بولنا ہے اور کیا نہیں؟ تو ہوتی کون ہے ہمیں سکھانے والی؟ دو کوڑی کی لڑکی جس کی ہمارے سامنے کھڑے ہونے کی اوقات نہیں۔ اس نے جھپٹ کر ہانیہ کا بازو پکڑ لیا۔ ہانیہ کی چیخ حلق میں ہی دب گئی۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ اپنے چاچو کو بے یقینی سے دیکھنے لگی، جنہیں ہمیشہ اس نے باپ کا درجہ دیا تھا، لیکن وہ ہمیشہ اسے سڑک پر کھڑا کر دیتے تھے۔ نکلو میرے گھر سے، تم ماں بیٹی عذاب کی طرح مسلط ہو، میرا بس نہیں چلتا۔ تمہیں اور تمہاری ماں کو اپنے گھر سے دھکے مار کر نکال دوں، کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا تم دونوں ماں بیٹی نے ہمیں۔ اسی لمحے اندر سے عائشہ بیگم دوڑتی ہوئی باہر آئیں۔ انہوں نے فوراً ہانیہ کو اپنے پیچھے کر لیا اور کاشف کا ہاتھ جھٹک دیا۔ بس کرو کاشف، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ تمہاری بھتیجی ہے، کچھ تو لفظوں کا چناؤ بہتر کرو۔ اس طرح بولو گے تو دنیا ہنسے گی، تمہاری آواز باہر بھی جا رہی ہوگی۔ تمہارا ہی خون ہے، کم از کم اس بات کا ہی خیال کر لیا کرو۔ کاشف طنزیہ ہنسا۔ بھتیجی گھر چلانے کے نام پر گناہ کرتی ہے، میں نہیں مانتا اس کو اپنا خون۔ آواز باہر جاتی ہے تو جاتی رہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ لڑکی اس قابل ہی نہیں کہ اسے عزت دی جائے۔ یہ ایک دو کوڑی کی لڑکی ہے جس سے بہت جلد میں کچرے میں پھینک دوں گا۔ عائشہ بیگم کی آواز کانپنے لگی، مگر لہجہ مضبوط تھا۔ گھر چلانے کے لیے کچھ تو کرنا ہوگا نا؟ تم کون سا ہمارے گھر راشن ڈال دیتے ہو؟ نہ خرچ، نہ خبر اور باتیں آسمان تک۔ اپنے لفظوں کا چناؤ بہتر کرو۔ میری بچی کی بدولت ہی میرے گھر کا خرچہ چل رہا ہے، اسی لیے بہتر ہوگا اپنی حد میں رہو۔ خبردار، جو تم نے میری اولاد کو ایک لفظ بھی کہا۔ وہ ایک ڈھال کی مانند اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کاشف کی آنکھوں میں نفرت اور گہری ہو گئی۔ ہاں ہاں، اسی کے نام پر تم دونوں یہ سب کر رہی ہو۔ یاد رکھنا، وہ دن دور نہیں جب تم دونوں ماں بیٹی کو بدنام کر کے یہاں سے نکالوں گا۔ تم ابھی مجھ سے واقف نہیں ہو بھابھی، تم صرف اس گھر میں اپنے شوہر کے نام پر رہ رہی ہو، لیکن وہ دن دور نہیں جب یہ سب کچھ ختم کر کے تم دونوں کا بندوبست کروں گا۔ میں اتنا گرا ہوا نہیں ہوں جو تمہارا اور تمہاری بیٹی کا ایسا آوارہ پن برداشت کروں۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس کے قدموں کی آواز دیر تک گونجتی رہی، پھر خاموشی چھا گئی۔ ہانیہ کا ضبط ٹوٹ گیا، گھٹنوں میں جان نہ رہی۔ عائشہ بیگم نے فوراً اسے تھام لیا اور اندر کمرے میں لے آئیں۔ چھوٹا سا کمرہ، ایک بستر، پرانی الماری اور کونے میں جلتا ہوا بلب، سب کچھ ہانیہ کی سسکیوں میں ڈوب گیا۔
وہ کسی سے کچھ نہیں مانگتی تھی، اپنا سب کرتی تھی، مگر اس کے باوجود دنیا کو بہت مسئلے تھے۔ وہ ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ امی میں نے کچھ غلط نہیں کیا، پھر بھی۔ عائشہ بیگم نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا، اسے مضبوطی سے تھامے رکھا۔ میری بچی مت رو، جو کہتا ہے کہنے دو، میں ہوں تمہارے ساتھ، تم پریشان نہیں ہو۔ مجھے بہت تھکن ہے امی، میں اب حالات سے لڑتے لڑتے تھک گئی ہوں، اس عمر میں مجھ سے یہ سب نہیں برداشت ہو رہا۔ میں جانتی ہوں۔ انہوں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ بس اپنا مقصد یاد رکھو، تم اس سب سے اوپر اٹھو گی۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہی لوگ تمہاری محنت پر سر جھکائیں گے۔ ہانیہ نے آنسوؤں کے درمیان سر ہلایا، دل ابھی بھی دکھ رہا تھا، مگر ماں کے لفظوں نے اندھیرے میں کہیں نہ کہیں ایک ننھی سی روشنی جلا دی تھی۔ دوسری جانب حویلی کے بڑے سے ڈائننگ روم میں دنیا روشن تھی، لیکن ولید کے قدم پڑتے ہی جیسے ہوا رک گئی۔ چمکتی میز کے گرد بیٹھے چہرے ایک لمحے کے لیے منجمد ہو گئے۔ پلیٹوں میں رکھا کھانا ٹھنڈا پڑنے لگا، مگر کسی کے ہاتھ آگے نہیں بڑھے۔ ولید نے حسب عادت سرسری سا سلام کیا اور سب سے پہلی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، جیسے یہ خاموشی اس کے لیے نئی نہ ہو۔ رحیم صاحب نے چشمہ ذرا سا درست کیا اور گہری نگاہ اس پر جماتے ہوئے بولے، ولید مجھے تمہارے بارے میں کوئی اچھی اطلاع نہیں مل رہی، سنا ہے تم مساج سینٹر جاتے ہو۔ انہوں نے بات کو گھمانے سے پہلے مدعے پر آنا ضروری سمجھا۔ ولید نے سر اٹھا کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں بیزاری تھی، جیسے یہ سوال پہلے ہی سن چکا ہو۔ اب آپ میری ذاتی زندگی میں بھی تانگ چھانگ کریں گے؟ وہ درشت لہجے میں بولا، میں کہاں جاتا ہوں، کیا کرتا ہوں، یہ پوچھنے والے آپ ہوتے کون ہیں؟ میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں جو آپ میری ہر چھوٹی بڑی چیز پر نظر رکھیں گے۔ مجھے سکون سے زندگی گزارنے دیں، میں کوئی 3 سال کا بچہ نہیں ہوں، 27 سال کا باشعور مرد ہوں۔ میری مرضی میں کہیں بھی جاؤں۔ اس کو بہت آگ لگتی تھی کوئی اس کے معاملات میں دخل دے، خاص کر اس کی آزادی کے معاملات میں۔ دادی بیگم نے فوراً ہاتھ میز پہ رکھا، آواز میں دکھ اور ڈانٹ دونوں شامل تھے۔ تم ہمارے خاندان کے چشم و چراغ ہو ولید، اتنے بڑے خاندان کا اکلوتے وارث ہو، کیا تمہیں زیب دیتا ہے یہ سب؟ اگر یہ بات باہر پھیل گئی تو بدنامی کس کی ہوگی؟ ذرا خود سوچو، تمہاری اپنی کمپنی ڈوبے گی، تمہارا باپ غلط نہیں کہہ رہا، تمہارے بھلے کے لیے ہی سمجھا رہا ہے۔ ولید نے کرسی سے ٹیک لگائی، ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر آئی۔ وہ ان کو دیکھتے ہوئے بولا، کسی کو کیا فرق پڑتا ہے کہ میں کہاں جاتا ہوں؟ مساج سینٹر جانا میرا فیصلہ ہے، میری زندگی ہے، میرا دل جو چاہے گا میں وہی کروں گا، مجھے روکنے والا ہوتا کون ہے؟ اور کمپنی میرے ان معاملات سے ڈوبتی ہے تو پہلی فرصت میں ڈوب جائے۔ میں ایسے لوگوں کے ساتھ کام کرنا ہی پسند نہیں کروں گا جو ذاتی زندگی کو پروفیشنل زندگی پر فوقیت دیں۔ رحیم صاحب کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ انہوں نے میز پہ مٹھی مارتے ہوئے کہا، میں روکوں گا، میں باپ ہوں تمہارا، میں تمہیں کسی غلط شے کی طرف جانے نہیں دوں گا۔ پروفیشنل پرسنل سب بھاڑ میں گیا، تم اولاد ہو میری، تم وہی کرو گے جو میں کہوں گا۔ آواز گونجی تو کمرہ اور سہم گیا۔ تمہارے دماغ میں جو گندگی بھری ہے نا، وہ شادی کر کے ختم کرو۔ اگر تم دوبارہ وہاں گئے تو خدا کی قسم میں تمہارا حشر بگاڑ دوں گا۔ تم ابھی اپنے باپ کو جانتے نہیں ہو، میں تمہارا حشر کر دوں گا۔ ولید کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، آنکھوں میں اب چنگاریاں تھیں۔ اس نے چند لمحے باپ کو گھورا، پھر تلخ ہنسی ہنسا۔ یہ باتیں وہ لوگ کہتے ہوئے اچھے لگتے ہیں جن کا اپنا دامن صاف ہو جناب، آپ تو بولیے ہی مت، اگر میرا منہ کھل گیا تو آپ یہاں بیٹھنے کے لائق نہیں رہیں گے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ولید؟ دادی بیگم کی آواز کانپ اٹھی، مگر ولید رکنے والا نہیں تھا۔ میں کم از کم مساج سینٹر جا کر اپنے کاندھوں کا درد اترواتا ہوں۔ اس کی آواز بلند ہوتی گئی، لیکن آپ تو کوٹھوں پر جاتے تھے اپنی راتیں رنگین کرنے۔ بہتر ہوگا میرا منہ مت کھلوائیں، آپ سے زیادہ آپ کی زندگی پر ٹانگ چھانگ کر چکا ہوں، تو بہتر آپ کے لیے یہی ہوگا کہ جو میں کر رہا ہوں مجھے کرنے دیں۔ میرے معاملات میں ٹانگ اڑا کر اپنے لیے مصیبت کھڑی نہ کرے۔ رحیم صاحب غصے سے چیخ اٹھے، ولید خان زبان سنبھال کر بات کرو۔ اس نے لمحے میں کھانے کی میز کو جنگ کا میدان بنا دیا۔ ولید نے بھی برابر کی شدت سے جواب دیا، آپ کے لیے بھی بہتر یہی ہوگا کہ آپ بھی اپنی زبان سنبھال کر رکھیں اور میرے معاملات سے دور رہیں۔ جب آپ لوگ میرے برے وقت میں میرے ساتھ نہیں تھے تو اچھے وقت میں میرے اپنے بننے کی بھی آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے۔ کمرے میں مکمل سناٹا چھا گیا، کوئی سانس لینے کی ہمت نہیں کر سکا۔ دادی بیگم کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ رحیم صاحب کا چہرہ سرخ تھا، مٹھی اب بھی بھینچی ہوئی تھی۔ ولید نے ایک نظر سب پر ڈالی جیسے رشتوں کا حساب چکا رہا ہو، پھر کرسی پیچھے سرکائی بغیر کچھ کہے مڑا اور تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد بھی دروازے کی آواز دیر تک ڈائننگ روم میں گونجتی رہی، اور ٹھنڈا پڑا کھانا ویسے ہی میز پہ رکھا رہ گیا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ پوری رات اس نے باہر ہی گزار دی۔ صبح سیدھا آفس گیا، مگر وہاں بھی اس کا دل نہیں لگا تھا۔ گھر والوں سے بدتمیزی کر کے وہ خود سکون میں نہیں تھا۔ کہنے کو اس کے لیے یہ ایک بہت ہی فخر کی بات تھی کہ اس نے اپنے باپ کو خاموش کروا دیا تھا، مگر اس کا دل ہی جانتا تھا یہ کر کے وہ کتنا خوش ہے۔
مساج سینٹر کے اسٹاف روم میں دوپہر کی مدھم روشنی پھیلی تھی۔ چھوٹا سا کمرہ، ایک لمبی میز، ارد گرد رکھی ہوئی پلاسٹک کی کرسیاں اور بیچ میں کھانے کی خوشبو۔ تمام لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھی لنچ کر رہی تھیں۔ کوئی خاموشی سے نوالا لے رہی تھی، کوئی ہلکی آواز میں دن بھر کی تھکن کا ذکر کر رہی تھی۔ ہنسی بہت کم اور تھکن بہت زیادہ تھی۔ چند لمحے بعد اچانک دروازہ کھلا۔ مینیجر اندر داخل ہوا تو باتیں فوراً رک گئیں۔ سب لڑکیاں ایک ساتھ کھڑی ہو گئیں، پلیٹیں وہیں رہ گئیں، چمچے ہاتھوں میں رک گئے۔ کمرے میں ایک رسمی سی خاموشی پھیل گئی۔ مینیجر کی نظر سیدھی ہانیہ پر جا ٹکی۔ ہانیہ، اس نے خشک لہجے میں کہا۔ وہ سر جھکائے جو کھانے کی پلیٹ دیکھ رہی تھی، فوراً سر اٹھا کر سوالیہ نظروں سے ان کو دیکھنے لگی۔ وہ بولے، جس کا کل تم نے مساج کیا تھا وہ تمہیں دوبارہ بلا رہے ہیں، چلو۔ اور ہاں، کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے، وہ ہمارے بہت اچھے گاہک ہیں۔ ہانیہ کا رنگ یکدم اڑ گیا۔ اس نے فوراً سر ہلایا۔ سر، میں نے آپ سے پہلے ہی دن بات کر لی تھی۔ اس کی آواز میں لرزش تھی، مگر لہجہ واضح۔ میں مردوں کا مساج نہیں کروں گی، میں یہاں صرف خواتین کے لیے آئی تھی۔ پلیز مجھے تنگ مت کریں، میں نہیں جا سکتی، میرے فارم پہ بھی یہی درج ہے۔ آپ اس طرح نہیں کر سکتے۔ اس کو شدید رونا آ رہا تھا۔ جب کوئی اس کی بات نہیں سنتا تھا یا وہ اپنی بات کسی کو سمجھا نہیں پاتی تھی، اسی طرح رونا شروع کر دیتی تھی۔ مینیجر کے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ تم جانتی ہو وہ ہمارے ڈیلی کسٹمر ہیں اور بہت اونچے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس نے قدرے نرم مگر مطلبی انداز میں مزید کہا۔ اچھے پیسے مل جائیں گے تمہیں، بونس بھی دے دوں گا۔ چلو زیادہ سوال مت کرو، تمہاری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی اب تک راضی ہو چکی ہوتی۔ کس بات کے نخرے ہیں؟ ہانیہ نے مضبوطی سے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں سر، میں نہیں جا سکتی، پلیز۔ انسانی زندگی گزارنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں اور میں اپنا اصول نہیں تبدیل کر سکتی، معذرت۔ وہ بھی مزید کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اسی لمحے دروازہ دوبارہ کھلا۔ اس بار فضا اور زیادہ بھاری ہو گئی۔ ولید خان اندر داخل ہوا۔ کمرے میں جیسے سانس رک گئی۔ سب لڑکیاں فوراً نظریں جھکا گئیں۔ کسی کی جرت نہیں تھی کہ سر اٹھا کر دیکھے۔ ہر شخص اس کی پاور سے واقف تھا۔ ولید کی نگاہ ہانیہ پر ٹھہر گئی۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ میرے وجود پر کانٹے اگے ہوئے ہیں جو تمہیں مسئلہ ہو رہا ہے۔ ہانیہ کے ہاتھ بے اختیار کانپنے لگے۔ سر جھکا ہوا ہی رہا۔ ولید ایک قدم آگے بڑھا۔ آواز اور سخت ہو گئی۔ 2 منٹ کے اندر اندر کمرے میں آ جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے لمحہ بھر رکا، پھر خطرناک سکون سے کہا، تمہیں اندازہ ہے نا 2 منٹ لگیں گے مجھے تمہیں یہاں سے نوکری سے نکلوانے میں۔ آگے تم خود سمجھدار ہو۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا اور چلا گیا۔ کمرے میں ایک دم ہوا بحال ہوئی، مگر کسی کی سانس سیدھی نہ ہو سکی۔ ہانیہ نے نم آنکھوں سے مینیجر کی طرف دیکھا جیسے آخری امید ہو۔ مینیجر نے بے بسی سے کندھے اچکائے اور نظریں چرا کر باہر نکل گیا۔ چند لمحے گزرے۔ ہانیہ نے کانپتے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ کسی لڑکی نے ہلکی آواز میں اس کا نام لیا، مگر وہ رکی نہیں۔ اس کے لیے نوکری بہت ضروری تھی۔ وہ نوکری کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ یہاں اسے پیسے کافی اچھے مل جاتے تھے، جس کی بدولت گھر کا خرچ، بجلی کا بل، گیس کا بل، مینٹیننس سب نکل جاتا تھا۔ اگر وہ اپنے قدم پیچھے لے لیتی تو بہت نقصان ہوتا، اسی لیے مجبوراً سر جھکانا ہی تھا۔ VIP روم میں داخل ہوتے ہی ٹھنڈی ہوا نے اس کے چہرے کو چھوا۔ ولید صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ سلام صاحب، ہانیہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ ولید نے سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ شروع کرو۔ وہ اس کے قریب آئی، ہاتھ کاندھوں پہ رکھے اور مساج شروع کر دیا۔ آنکھوں سے خاموش آنسو بہتے رہے۔ کچھ دیر بعد ولید نے آنکھیں بند کیے پوچھا، تمہارے اور بہن بھائی ہیں؟ گھر میں کون کون ہوتا ہے؟ صرف امی۔ ہانیہ کی آواز بھر آ گئی۔ بابا کا انتقال ہو گیا ہے، بھائی بہن کوئی نہیں ہے۔ ولید نے ہلکا سا کہا لگایا۔ اچھا، منگنی وغیرہ ہوئی ہے؟ نہیں صاحب، اس نے فوراً کہا، کوئی منگنی نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، وہ ذرا سا سیدھا ہوا، اپنی اماں کو کہنا رات کو میں تمہارے گھر آؤں گا، میرے لیے اچھی سی چائے بنا کر رکھے۔ ہانیہ کے ہاتھ رک گئے، سانس اٹک گئی۔ آپ کیوں آئیں گے میرے گھر؟ اس کی آواز میں خوف صاف چھلک رہا تھا۔ ولید نے سرد مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ تو رات میں ہی بتاؤں گا۔ پھر لہجہ سخت ہو گیا۔ فی الحال مساج پر دھیان دو، ورنہ نوکری خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ہانیہ نے کچھ نہیں کہا۔ ہاتھ دوبارہ چلنے لگے، آنسو خاموشی سے گرتے رہے اور کمرے کی دیواریں اس خاموش ظلم کی گواہ بنتی چلی گئیں۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ رات کے سناٹے میں برآمدہ اور زیادہ تنگ محسوس ہو رہا تھا۔ مدھم سا بلب جل رہا تھا، جس کی روشنی میں دیواروں کے سائے لرز رہے تھے۔ ہانیہ اپنی ماں کے ساتھ فرش پہ بچھی ہوئی بوسیدہ دری پر بیٹھی تھی۔ دونوں خاموش تھیں، مگر خاموشی میں پریشانی بول رہی تھی۔ ہانیہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا،
جیسے کسی انہونی کا انتظار ہو۔ عائشہ بیگم نے گہری سانس لی اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، میں نے منع کیا تھا نا، یہ تم نے کیسی مصیبت مول لے لی؟ اگر تمہارے چاچا نے دیکھ لیا تو بلا وجہ کا تماشا کھڑا کر دے گا، ہمیں یہاں رہنے بھی نہیں دیں گے۔ ہانیہ نے کوئی جواب نہ دیا، نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی، ہلکی نہیں تھی مگر اتنی زور کی بھی نہیں کہ محلہ جاگ جائے۔ ہانیہ چونک اٹھی، عائشہ کا دل جیسے منہ کو آ گیا تھا۔ وہ گھبرا کر بولی، وہ واقعی آ گیا ہے۔ ہانیہ آہستہ سے اٹھی، قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ وہ دروازہ نہیں کھولنا چاہتی تھی لیکن چاچو کا ڈر تھا، آواز سے کہیں وہ نیچے نہ آ جائے، اسی لیے اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ولید خان کھڑا تھا، صاف ستھرے کپڑے، پورے اعتماد انداز اور آنکھوں میں وہی سرد ٹھہراؤ۔ اسے دیکھتے ہی ہانیہ کے منہ سے بے اختیار نکلا، صاحب آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ پلیز آپ جائیں، یہ میرا گھر ہے، میں یہاں مساج نہیں کرتی، میرے چاچو گھر میں ہیں، اگر انہوں نے دیکھ لیا تو میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ ولید نے بغیر رکے قدم اندر رکھ دیا۔ میں تم سے ملنے نہیں آیا، وہ سنجیدگی سے بولا، میں تمہاری ماں سے ملنے آیا ہوں۔ ہانیہ پیچھے ہٹ گئی۔ ولید اندر آیا تو ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ اس نے گھر پہ نظر دوڑائی، ٹوٹا ہوا فرنیچر، پرانا پردہ، کونے میں رکھا پانی کا مٹکا، سب کچھ اس معیار سے کوسوں دور تھا جس کا وہ عادی تھا۔ پھر اس نے عائشہ بیگم کی طرف دیکھا اور باادب انداز میں سلام کیا۔ عائشہ بیگم فوراً کھڑی ہو گئی، ان کی آواز میں خوف صاف سنائی دے رہا تھا۔ آپ کیوں آئے ہیں یہاں؟ پلیز چلے جائیں، ہم اس کے چاچا کے گھر میں رہتے ہیں، اگر انہوں نے آپ کو دیکھ لیا تو ہماری چھت بھی ہم سے چھن جائے گی۔ ولید نے سکون سے جواب دیا، تو پھر آپ کو یہاں رہنے کون دے رہا ہے؟ اماں۔ عائشہ بیگم چونک گئی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ولید نے قدرے آگے بڑھ کر کہا، سچ یہ ہے کہ میں آپ کی بیٹی کو پسند کرنے لگا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ہانیہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اس کی آنکھیں پھیل گئیں، وہ وہیں کھڑی رہ گئی، سانس لینا بھول کر۔ ولید مزید بولا، میں نے شادی کی بات اس لیے نہیں کی کیونکہ میں بڑوں سے بات کرنے کا قائل ہوں۔ شادی کرنی ہے تو ماں باپ سے اجازت لی جاتی ہے، پھر نکاح کیا جاتا ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنا تعارف اس انداز میں کرایا جیسے سودا طے کیا جا رہا ہو۔ میں خان انڈسٹری کا مالک ہوں، جائیدادیں ہیں، گاڑیاں ہیں، اپنا گھر ہے، پورا خاندان ہے، مجھے صرف آپ کی اجازت چاہیے، میں باقاعدہ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ عائشہ بیگم کی آنکھوں میں حیرت، خوف اور الجھن ایک ساتھ ابھر آئے۔ بیٹا یہ باتیں یوں اچانک، یہ تو بڑوں کے درمیان بیٹھ کر ہوتی ہیں، رشتے اس طرح نہیں طے کیے جاتے۔ ولید کے لہجے میں ہلکی سی سختی آ گئی، یہ آپ کی مرضی ہے مگر سوچ لیجئے، ایک بڑا بزنس ٹائکون خود آپ کی دہلیز پر آیا ہے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے۔ آپ کی اور آپ کی بیٹی کی زندگی بدل سکتی ہے، بس آپ کی رضامندی چاہیے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، بلب کی روشنی مدھم لگنے لگی۔ ہانیہ اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں خوف، سوال، التجا، سب کچھ تھا مگر آواز نہیں۔ عائشہ بیگم نے ایک لمحہ سوچا، ذہن میں غربت، بے عزتی، چاچا کا غصہ اور بیٹی کا مستقبل سب گھوم گیا۔ انہوں نے کانپتے ہوئے ہانیہ کی طرف دیکھا، تم کیا کہتی ہو؟ ہانیہ کے ہونٹ لرزے، اس نے کچھ کہنا چاہا مگر آواز نہ نکل سکی۔ آخرکار اس نے سر جھکا لیا۔ عائشہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک لمبی خاموشی کے بعد وہ دھیمی آواز میں بولی، اگر یہی بہتر ہے تو منظور ہے، میں تم پر بھروسہ کر رہی ہوں، میری بیٹی کا مستقبل محفوظ رہے، میں بس اتنا ہی چاہتی ہوں۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں اپنی زندگی میں اسے کسی اچھے ہاتھوں میں دینا چاہتی ہوں۔ ولید کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ ہانیہ وہیں کھڑی رہی، آنکھوں میں خوف لیے، جیسے اس کی قسمت کسی اور نے اس کی خاموشی میں لکھ دی ہو۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ برآمدے کی چارپائی پر ولید خاموشی سے آ کر بیٹھ گیا۔ رات کی ہوا میں نمی تھی اور آسمان پر بادل آہستہ آہستہ سرک رہے تھے۔ گھر کے اندر عجیب سا سناٹا پھیلا تھا، جیسے سب اپنی اپنی سانسوں کی آواز بھی سننے سے ڈر رہے ہوں۔ ولید نے باہر کھڑے اپنے ملازم کو اشارے سے بلایا اور مختصر حکم دیا، مولوی صاحب کو فوراً لے آؤ۔ ملازم نے سر ہلا کر قدم تیز کر دیے۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ اوپر سے سیڑھیوں کے پاس اچانک ایک چیخدار آواز گونجی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب اس گھر میں غیر مرد بھی آئیں گے؟ یہ آواز کاشف کی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ غصے سے بھرا ہوا نیچے آ گیا، چہرہ سرخ، آنکھوں میں وحشت۔ عائشہ بیگم فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے سامنے آ کر بولی، کاشف میری بات سنو، اندر آ کر یہاں تماشا مت لگاؤ۔ مگر کاشف کہاں سننے والا تھا۔ اس کی نظر ہانیہ پر پڑی جس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ خوف سے ایک طرف سمٹ گئی۔ ولید نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے چارپائی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ کاشف دھاڑا۔ وہ سیدھا ولید کے پاس آیا اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، کیا سمجھتے ہو یہاں گند خانہ کھولنے آئے ہو؟ فضا میں تناؤ تیز ہو گیا۔ عائشہ بیگم چیخ پڑی مگر ولید نے اچانک کاشف کا ہاتھ جھٹک دیا اور اسے زور سے پیچھے دھکیل دیا۔ پھر اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ہزار ہزار کے نوٹ نکالے اور پوری گڈی کاشف کے منہ پر دے ماری۔ بزنس ٹائکون ہوں میں، کوئی اٹھائی گیر نہیں ہوں۔ اس کی آواز میں ٹھنڈا غرور تھا۔ ولید خان، خان انڈسٹری کا مالک، مجھے کوئی شوق نہیں کہ ایسی جھونپڑی میں آ کر مساج کراؤں۔
کاشف ساکت رہ گیا۔ میں یہاں شادی کرنے آیا ہوں، ولید نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ نکاح ہو رہا ہے، چاچا ہو تو طریقے سے رہو، ورنہ 2 منٹ نہیں لگیں گے تمہاری ٹانگیں توڑوانے میں۔ کاشف کا سارا شور ایک دم ختم ہو گیا۔ اس کے ہونٹ بھینچ گئے مگر زبان خاموش رہی۔ اسی لمحے دروازے سے ملازم اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ ایک عمر رسیدہ مولوی صاحب تھے۔ فضا نے جیسے سکھ کا سانس لیا تھا۔ ولید نے فوراً آگے بڑھ کر مولوی صاحب کو سلام کیا۔ آئیے، اس نے احترام سے کہا اور انہیں چارپائی پر بٹھا دیا۔ کاغذات ترتیب دے دیں، ہم نکاح شروع کرتے ہیں۔ مولوی صاحب نے بیگ سے فارم نکالے، قلم سنبھالا اور چند رسمی سوالات کے بعد کارروائی مکمل کی۔ گھر میں موجود ہر شخص کی سانسیں بند تھیں۔ ہانیہ دیوار کے ساتھ کھڑی تھی، آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ دوپٹہ بار بار ہاتھوں میں مٹھی کی طرح بند ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد مولوی صاحب نے سر اٹھا کر ولید کی طرف دیکھا۔ فارم تیار ہو چکا ہے، اگر اجازت ہو تو نکاح شروع کریں۔ ولید نے سنجیدگی سے سر ہلا دیا۔ گواہ کے طور پر اس نے اپنے ملازمین کو شامل کر لیا تھا۔ مولوی صاحب نے رخ ہانیہ کی طرف کیا۔ ہانیہ بنت خالد، کیا آپ کا نکاح ولید خان بن رحیم خان سے مقررہ حق مہر کے عوض منظور ہے؟ ہانیہ کے ہونٹ لرزے، آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہوئے زمین پر گرنے لگے۔ منظور ہے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ مولوی صاحب نے دوبارہ سوال دہرایا، کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس کی آواز اب اور بھی بھرا گئی۔ منظور ہے۔ تیسری بار جب سوال ہوا تو اس نے سر جھکا کر آنسوؤں کے ساتھ ہی کہا، منظور ہے۔ مولوی صاحب نے لڑکے کی طرف رخ کیا۔ ولید خان بن رحیم خان، کیا آپ کو یہ نکاح منظور ہے؟ ولید سیدھا بیٹھا ہوا تھا، آواز پرسکون، چہرہ سنجیدہ۔ جی، مجھے یہ نکاح منظور ہے۔ قبول ہے، قبول ہے۔ تیسری بار بھی قبول ہے، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ گھر میں سناٹا تھا، مگر اس سناٹے میں ایک بندھن بن چکا تھا۔ ہانیہ کی سسکیاں آہستہ آہستہ تھم رہی تھیں اور ولید خاموش بیٹھا، ایک نئے رشتے کی گواہی دے رہا تھا، ایسے نکاح کی جس میں رضامندی لفظوں میں تھی اور خوف آنکھوں میں۔ نکاح ہونے کے بعد اس نے محض ایک ڈیمانڈ رکھی تھی، مجھے اب رخصتی چاہیے۔ عائشہ بیگم کا کہنا تھا کہ تم اپنے گھر والوں کو لاؤ، اس کے بعد میں طریقے سے رخصتی دوں گی، مگر اس کے کہنے پر وہ انکار نہیں کر پائیں تھی۔ وہ بیوی تھی اس کی، وہ چاہ کر بھی روک نہیں سکتی تھی، اور پھر وہ اسے لیے اپنی آبائی حویلی کی طرف بڑھ گیا۔ ایک لمبی مسافت طے کرنے کے بعد گاڑی ایک جھٹکے سے حویلی کے وسیع پورچ میں آ کے رکی۔ ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی نے لمحے بھر کے لیے رات کو چیر ڈالا، پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ ہانیہ پچھلی سیٹ پر سر جھکائے بیٹھی تھی، ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھی ہوئی تھیں، سانس تیز اور بے ترتیب۔ گاڑی کے بند کیبن میں اسے اپنا دل دھڑکتا ہوا صاف سنائی دے رہا تھا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ چند دنوں میں اس کی زندگی اچانک اتنی تبدیل ہو جائے گی۔ اس کی زندگی میں کوئی شخص آ جائے گا، اس کی شادی ہو جائے گی اور وہ اپنی ماں کا گھر چھوڑ کر ایک بڑی سی حویلی میں آ جائے گی۔ نہ جانے کیوں اسے سب کچھ کسی فیری ٹیل کی مانند محسوس ہو رہا تھا۔ ولید نے سائیڈ آئینے میں ایک نظر اس پر ڈالی اور نہایت سنجیدگی سے بولا، اندر میری پوری فیملی ہوگی۔ اس کی آواز پرسکون مگر واضح تھی، اور طرح طرح کی باتیں تم سے کی جائیں گی، اس لیے خود کو مضبوط رکھنا، بلا وجہ رونے کی ضرورت نہیں۔ اگر آج تم روئی تو یہ سب تمہیں کمزور سمجھیں گے۔ میں تمہیں بالکل یہ درس نہیں دوں گا کہ اگر کوئی تمہیں کچھ کہے تو سر جھکا کر سب کی باتیں سن لینا۔ میں صرف تم سے اتنا کہوں گا، اگر کوئی تمہیں کچھ بولے تو یہ سوچ کر جواب دینا کہ تمہارے پیچھے تمہارا شوہر کھڑا ہوا ہے۔ سمجھ آئی؟ اسی لیے خود کو مضبوط رکھو اور بہترین جوابات یاد کر لو۔ چھوئی موئی بیوی مجھے بالکل نہیں چاہیے۔ ہانیہ نے پریشان نظروں سے اسے دیکھا، آنکھوں میں سوال تھے، خوف تھا، مگر زبان بند۔ ولید نے قدرے سرد لہجے میں اضافہ کیا، ایسے مت دیکھو، یہ سب ہونا طے تھا۔ اچانک سے میں نے شادی کی ہے، بنا گھر والوں کی مرضی کے۔ ایسی باتیں ہمیں سننے ہی پڑیں گی، مگر میں ہوں، جواب دے دوں گا۔ اس نے دروازہ کھولا، باہر اترا اور پھر ہانیہ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ چلو اترو، ڈرو مت، میں ہوں، ولید خان سب سنبھال لے گا۔ وہ لرزتے قدموں سے نیچے اتری۔ حویلی کا بلند دروازہ، پھیلا ہوا لان اور اندھیروں میں جگمگاتی روشنیوں کی قطار، سب کچھ اس کے لیے اجنبی تھا۔ ولید اس کی کلائی تھامے اسے اندر کی طرف لے کر چلا گیا۔ گرفت مضبوط تھی، مگر چلتے قدموں میں ایک عجلت بھی تھی، جیسے وہ اس مرحلے کو جلدی ختم کرنا چاہتا ہو۔ اندر حال میں داخل ہوتے ہی ایک خاموشی چھا گئی۔ رحیم صاحب صوفے پر بیٹھے تھے، دادی بیگم ایک طرف تسبیح تھامے تھی اور نگہت بیگم ان کے قریب بیٹھی تھی۔ تینوں کی نظریں ایک ساتھ اس اجنبی لڑکی پر جا ٹھہری جو ولید کے ساتھ کھڑی تھی۔ چند سیکنڈ کوئی کچھ نہ بولا۔ ولید قدم بقدم آگے بڑھا۔ امی، اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے شادی کر لی ہے۔ اس نے ہانیہ کو اپنے قریب کر لیا، یہ میری بیوی ہے، ہانیہ ولید خان۔ اس جملے کے ساتھ ہی جیسے حال میں زلزلہ آ گیا ہو، تینوں ایک جھٹکے سے کھڑے ہو گئے۔ رحیم صاحب کی آواز بلند ہوئی، پاگل ہو گئے ہو تم؟ اپنے منہ کس کو بیاہ کر لے آئے ہو؟ کون ہے یہ لڑکی؟ زیادہ دماغ چل گیا ہے تمہارا؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ولید، اگر یہ مذاق ہے تو بہت ہی بیہودہ مذاق ہے، مجھے بالکل پسند نہیں آیا۔ ہم خاندانی لوگ ہیں، خاندانی لوگ اس طرح شادیاں نہیں کرتے۔
ولید کے چہرے پر کوئی جھجک نہیں تھی۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے منہ بیاں کر لایا ہوں تو اپنے منہ سے خوش بھی رکھوں گا، اور یہ کوئی فضول لڑکی نہیں بلکہ مساج سینٹر میں کام کرتی تھی۔ اس نے بے نیازی سے کہا، مجھے پسند آئی تو لے آیا، اور آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں جو چیز ولید خان کو پسند آ جائے اسے حاصل کر کے ہی وہ دم لیتا ہے۔ نگہت بیگم غصے سے چیخ پڑیں، یہ کیا بکواس ہے، پاگل ہو گئے ہو؟ مساج سینٹر میں کام کرنے والی کو بیوی بنا لیا، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ ایسے کیسے تم اپنے خاندان کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر سکتے ہو؟ ہانیہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے نظریں زمین پر جما لی، دل چاہا کہ کہیں غائب ہو جائے۔ وہ ان سب کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ دادی بیگم نے سخت لہجے میں کہا، ولید، یہ تم نے خاندان کی عزت کا خیال بھی نہیں کیا۔ ہم نے تمہاری تربیت ایسی نہیں کی۔ بے شک تم اپنی مرضی کرتے رہو، لیکن یہ سب قابل قبول نہیں۔ ولید کی آواز اب اور سرد ہو گئی۔ میری مرضی ہے، اس نے ایک ایک کو دیکھا۔ میں جس سے بھی شادی کروں یہ میرا مسئلہ ہے، زندگی مجھے گزارنی ہے، آپ لوگوں کو نہیں۔ بہتر ہوگا میرے معاملات سے 100 فٹ دور رہیں۔ رحیم صاحب آگے بڑھے، یہ گھر ہے، یہاں تم اس طرح… مگر ولید نے بات کاٹ دی۔ اس نے ہانیہ کی کلائی مضبوطی سے تھامی اور بنا رکے پلٹ گیا۔ بحث کے موڈ میں نہیں ہوں، بہتر ہوگا مجھ سے کوئی بحث نہ کرے، کیونکہ آپ سب کو صرف اور صرف میرے آگے جھکنا ہی ہوگا۔ میں کسی کو اپنا نہیں سمجھتا اور نہ سمجھوں گا۔ وہ اسے لیے لمبے ہال سے گزرتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے آوازیں آ رہی تھی، ڈانٹ، حیرت، غصہ، مگر وہ رکا نہیں۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ہانیہ کے قدم اور زیادہ لڑکھڑانے لگے۔ ہر زینہ اس کے لیے ایک نیا ڈر تھا، لیکن نہ وہ ڈرا تھا اور نہ اس کو ڈرنے دے سکتا تھا۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر ولید نے دروازہ کھولا اور اسے اندر لے آیا۔ پیچھے سے حویلی کی آوازیں مدھم پڑ گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی ہانیہ نے جیسے سانس لی، مگر دل کا بوجھ ویسا ہی رہا۔ وہ ایک نئی زندگی کے دہانے پر کھڑی تھی، ایسی زندگی جس کا فیصلہ ہو چکا تھا، مگر قیمت ابھی چکانی باقی تھی۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ ولید اس سے پہلے بول پڑا، ان لوگوں کی باتوں پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں۔ اس کا لہجہ نسبتاً ہلکا تھا۔ میں ویسے بھی انہیں منہ لگانا پسند نہیں کرتا، تم بے فکر ہو، میں ہوں، سب سنبھال لوں گا، کوئی تمہیں کچھ نہیں بول سکتا۔ ہانیہ نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر فوراً نظریں جھکا لیں۔ ولید نے بستر کی طرف اشارہ کیا، خیر آج ہماری سہاگ رات ہے، ہم اچھی باتیں کریں گے، بیڈ پر آؤ، آج کی رات میں پرسکون ہو کر گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے ساتھ آ کر بستر کے کنارے بیٹھ گئی۔ بدن اب بھی تناؤ میں جکڑا ہوا تھا، ہاتھ گود میں رکھے، کاندھے سمٹے ہوئے۔ ولید نے اس کی کیفیت محسوس کی، اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا۔ کافی نروس لگ رہی ہو، کوئی ٹینشن ہے؟ اتنا بڑا ہنگامہ ہو چکا تھا اور وہ اب بھی نارمل ساؤتھ سے پوچھ رہا تھا۔ کوئی ٹینشن ہے؟ ہانیہ کے ہونٹ لرزے، آواز بمشکل نکلی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس نے ہمت کر کے بات جاری رکھی۔ آپ نے مجھ جیسی لڑکی سے شادی کیوں کی؟ آپ اتنے رئیس ہیں، پھر مساج سینٹر میں کام کرنے والی لڑکی کو اپنی بیوی کیوں بنایا؟ اس کا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اور آپ نے گھر والوں کو یہ کیوں بتایا کہ میں وہاں کام کرتی ہوں؟ وہ سب مجھے غلط سمجھیں گے۔ ولید نے اس کی بات کاٹتے ہوئے قدرے بے پرواہ انداز میں کہا، وہ تمہیں غلط سمجھیں یا اچھا، یہ تمہارا سر درد نہیں ہے، اس لیے تم ٹینشن مت لو۔ ہانیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ مزید بولا، اور رہی بات تمہیں بیوی کیوں بنایا ہے، یہ بھی تمہیں جلد پتہ چل جائے گا۔ اس نے اس کے ہاتھ کو ہلکے سے دبا دیا۔ فی الحال تم صرف مجھ پہ دھیان دو۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ ولید کی آواز پھر ابھری، اس بار سنجیدہ، مجھے حق زوجیت چاہیے۔ اس نے رک کر پوچھا، کیا تمہاری رضامندی ہے؟ وہ کتنا ہی بدتمیز سہی، مگر ان معاملات کو بخوبی سمجھتا تھا۔ ہانیہ نے کوئی لفظ ادا نہیں کیا۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ یہی اس کی ہاں تھی یا شاید ہار، یہ وہ خود بھی طے نہ کر سکی۔ ولید نے اس خاموشی کو اقرار سمجھ لیا۔ اس کا لہجہ بدل گیا۔ پہلے تم میرے کاندھوں کا مساج کرتی تھی نا؟ وہ ہلکی سی سانس لے کر بولا، اب میرے پاؤں کا کرو۔ انداز معنی خیز تھا۔ ہانیہ نے سر ہلایا۔ وہ بستر سے اٹھ کر سائڈ ٹیبل سے تیل لے آئی۔ ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے۔ اس نے بوتل کھولی، تھوڑا سا تیل ہتھیلی پر لیا اور آہستہ آہستہ اس کے قدموں پہ ہاتھ رکھنے لگی۔ حرکت میں مشینی پن تھا، دل کہیں اور اٹکا ہوا۔ ولید تکیے سے ٹیک لگائے اسے دیکھتا رہا۔ اتنا گھبراؤ نہیں، اس نے دھیمے لہجے میں کہا، اب تم میری بیوی ہو۔ وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتی جا رہی تھی، جبکہ وہ اب آنکھیں بند کیے اس کے لمس کو محسوس کر رہا تھا۔ ہانیہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی۔ کمرے میں صرف سانسوں کی آواز اور تیل کی مدھم خوشبو تھی۔ چند لمحے بعد وہ خود پہ قابو نہیں رکھ پایا اور بے اختیار اسے قریب کر کے اس کی سانسوں کو اپنی گرفت میں لے گیا۔ لمحہ لگا تھا اور وہ اس سے نڈھال کر کے اپنا آپ اس پہ ظاہر کرتا چلا گیا۔ پوری رات قطرہ قطرہ کر کے بیت گئی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا۔ صبح 11 بجے وہ واش روم سے فریش ہو کر باہر نکلی تو بال ابھی گیلی لٹوں کی صورت گردن سے لگے تھے۔ چہرے پر نیند کا ہلکا سا اثر تھا، مگر آنکھوں میں اضطراب صاف چھلک رہا تھا۔ وہ تولیہ میز پہ رکھ ہی رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ ایک لمحے کو وہ چونکی، اگلے ہی پل نگہت بیگم کو سامنے کھڑا دیکھ کر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔
نگہت بیگم کے چہرے پر غصے کی سختی تھی، آنکھیں سرخ اور جبڑا بھنچا ہوا۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی نگہت بیگم دھاڑ اٹھی۔ تمہاری اتنی ہمت! ڈھیروں مردوں کو مساج کر کے تم میرے بیٹے کی بیوی بن کر اس کے ساتھ رات رنگین کر رہی ہو۔ ہانیہ کے ہونٹ کانپنے لگے۔ نگہت بیگم ایک قدم آگے بڑھی۔ تمہیں کیا لگا تھا نکاح ہو گیا تو زندگی سنور گئی؟ آج میں تمہیں اس گھر سے نکال کر یہ قصہ ہی تمام کر دوں گی۔ لہجہ اتنا سخت تھا کہ ہانیہ کی ٹانگیں لڑکھڑا گئیں۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بولی، ایسا مت کریں، میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا، یہ شادی آپ کے بیٹے کی اپنی مرضی سے ہوئی ہے۔ باخدا میں بے قصور ہوں۔ نگہت بیگم نے حقارت سے اس کی طرف دیکھا۔ چپ! وہ چیخیں، 2 ٹکے کی عورت ہو کر میرے بیٹے کا نام اپنی زبان پر لاتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی پکڑ لی۔ گرفت میں اتنی سختی تھی کہ ہانیہ کے منہ سے سسکی نکل گئی۔ چھوڑے مجھے، وہ گھبرا کر بولی، ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتی ہوئی۔ میں کہیں نہیں جا رہی۔ لیکن نگہت بیگم سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ وہ اسے تقریباً گھسیٹتی ہوئی کمرے سے باہر لے آئیں۔ ہانیہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پاؤں زمین پر ٹھیک سے پڑ بھی نہیں رہے تھے۔ سیڑھیوں پر پہنچتے ہی انہوں نے ایک لمحے کو بھی رحم نہ کیا۔ قدم قدم اسے نیچے کی طرف کھینچتی جا رہی تھی۔ بی بی جی، خدا کے لیے! ہانیہ کی آواز روند گئی۔ وہ دبلی پتلی لڑکی ان کے سامنے بے بس تھی۔ سیڑھیوں سے نیچے آتے ہوئے اس کے پاؤں لڑکھڑائے، مگر نگہت بیگم کی گرفت مضبوط ہی رہی۔ نیچے پہنچ کر وہ اس سے باہر کے دروازے کی طرف دھکیلنے ہی والی تھی کہ اچانک بائیں جانب سے ایک ہاتھ بڑھا اور نگہت بیگم کی کلائی کو تھام لیا۔ بس! ولید کی آواز گونجی۔ نگہت بیگم چونک کر پیچھے مڑی۔ ولید نے ہانیہ کو فوراً اپنی طرف کھینچ لیا اور اپنی ماں سے الگ کر دیا۔ خبردار! اس کی آواز میں سختی تھی، اگر آپ نے اس کے ساتھ کچھ بھی برا کرنے کی جرت کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ یہ میری بیوی ہے۔ نگہت بیگم غصے سے چلائیں۔ مساج سینٹر میں کام کرتی تھی۔ یہ ایک گندی لڑکی ہے۔ یہ تمہاری بیوی نہیں بن سکتی۔ ہمارا خاندان ہے۔ میں اپنے خاندان کو گندا نہیں ہونے دوں گی۔ ولید کے چہرے پر سکتہ سا طاری ہو گیا۔ اس نے دانت بھینچے، پھر نہایت سنجیدگی سے بولا، خدا کی قسم اگر آپ نے میری بیوی کے لیے ایک لفظ بھی زبان سے نکالا تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، ہمیشہ کے لیے۔ نگہت بیگم ساکت رہ گئیں۔ ولید نے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا، آپ مجھے جانتی نہیں ہیں امی، میں جو کہہ رہا ہوں یہ میری آخری بات ہے۔ ہانیہ خاموشی سے اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر وہ آواز نہیں نکال رہی تھی۔ ولید نے اس کی کلائی تھامی، اس بار گرفت میں حفاظت تھی۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اسے ساتھ لے کر واپس سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے نگہت بیگم کھڑی رہ گئی اور گھر کی فضا میں پہلی بار ولید کے فیصلے کا وزن صاف محسوس ہونے لگا۔ پورا دن معمول کے مطابق طے ہو گیا۔ رات کا سناٹا سڑکوں پر پھیلا ہوا تھا۔ اسٹریٹ لائٹس کی زرد روشنی گاڑی کے شیشوں سے پھسلتی ہوئی اندر آتی اور پھر پیچھے رہ جاتی۔ گاڑی خاموشی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ صرف انجن کی ہلکی سی آواز تھی جو اس خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ ہانیہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی، دونوں ہاتھ آپس میں جکڑے ہوئے، نظریں سامنے سڑک پر جمی تھی مگر کچھ دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ چہرے پر خوف اور الجھن ایک ساتھ لکھی ہوئی تھی۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ سہمی ہوئی آواز میں بولی، ولید، آپ مجھے میری امی کے گھر چھوڑنے جا رہے ہیں نا؟ اس نے رک کر سانس لیا، پھر ہمت کر کے بولی، آپ مجھے اتنی جلدی طلاق تو نہیں دیں گے؟ ولید نے ایک پل کو اس کی طرف دیکھا، پھر نظر واپس سڑک پر جما دی۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ اس کی آواز میں ناگواری نہیں بلکہ تھکن تھی۔ طلاق دینے کے لیے شادی نہیں کی میں نے، ساتھ زندگی گزارنے کے لیے کی ہے۔ ہانیہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ پھر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ گھبراہٹ سے بولی۔ آپ اچانک کمرے میں آئے، مجھے فوراً تیار ہونے کو کہا۔ مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے ولید۔ وہ مزید کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک گاڑی نے بریک لی۔ ایک جھٹکے سے وہ آگے کو جھکی اور پھر سیدھی ہوئی۔ اس نے چونک کر سامنے دیکھا۔ سفید بلبوں کی تیز روشنی، لمبی عمارت اور گیٹ کے اوپر چمکتا ہوا ہسپتال کا بورڈ۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے ولید کی طرف دیکھا۔ ولید نے گاڑی بند کی چابی نکالتے ہوئے بولا، تمہارے چاچو کا فون آیا تھا۔ ایک لمحے کا وقفہ، پھر سنجیدہ لہجہ، تمہاری امی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، انہیں ہسپتال لائے ہیں۔ ہانیہ کے جسم میں جیسے جان ہی نہیں رہی۔ کیا؟ اس کی آواز بمشکل نکلی۔ چلو اندر، ولید نے مختصر سا کہا۔ اس پر سکتہ طاری ہو چکا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی، جیسے الفاظ اس کے دماغ تک پہنچ ہی نہ رہے ہوں۔ ولید نے اس کا ہاتھ تھاما، پریشان نہ ہو۔ اس کی آواز اب نرم تھی، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، چلو۔ وہ گاڑی سے اترا، پھر اس کی طرف بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ ہانیہ کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے مگر وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ ہسپتال کے اندر داخل ہوتے ہی دواؤں کی تیز بو اور ایمرجنسی کی بھاگ دوڑ نے اس کے دل کو اور گھبرا دیا۔ سامنے ہال میں ایک بینچ پہ اس کے چاچو بیٹھے تھے، چہرہ زرد، آنکھوں میں پریشانی۔ ہانیہ انہیں دیکھتے ہی تڑپ اٹھی۔ وہ ہاتھ چھڑا کر ان کی طرف بھاگی۔ چاچو، وہ روتے ہوئے بولی، کیا ہوا ہے؟
امی کہاں ہیں، کیسی ہیں؟ انہوں نے سر اٹھایا، آنکھوں میں نمی جھلک رہی تھی۔ بیٹا، آواز بھر آ گئی۔ اچانک اوپر سے گرنے کی آواز آئی۔ میں نیچے گیا تو تمہاری ماں زمین پر بیٹھی تھی، سینہ پکڑا ہوا تھا۔ ہانیہ کا دل بیٹھ سا گیا۔ پھر؟ اس نے رندی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں فوراً ہسپتال لے کر نکلا، انہوں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن راستے میں ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ ہارٹ فیل ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی ہانیہ کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ وہیں کھڑی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ آنسو بے قابو تھے، سانس اٹکنے لگی۔ اس کی دنیا ایک لمحے میں سمٹ گئی تھی۔ اسی پل ولید نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ اس نے ہانیہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں جاتا ہوں، اس نے دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا۔ ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں، پوری معلومات لیتا ہوں۔ اس نے ہانیہ کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ تم پریشان مت ہو، میں یہی ہوں۔ ہانیہ نے اس کے کوٹ کے اگلے حصے کو مضبوطی سے پکڑ لیا، جیسے وہی اس لمحے اس کا واحد سہارا ہو۔ ہسپتال کی روشن راہداری میں شور اور خاموش آنسوؤں کے بیچ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد ہسپتال کا کوریڈور سفید روشنی میں نہایا ہوا تھا، مگر اس سفیدی میں بھی ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ آپریشن تھیٹر کے باہر سرخ بتی جل رہی تھی، جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہانیہ کے دل پہ چرکے کی طرح لگ رہی تھی۔ جراثیم کش دواؤں کی بو ہوا میں معلق تھی، اور کہیں دور سے مشینوں کی بیپ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہانیہ دیوار کے ساتھ ٹکی کھڑی رہی، دونوں ہاتھ آپس میں جکڑے ہوئے، انگلیاں سرد ہو چکی تھیں۔ آنکھوں سے آنسو بہہ بہہ کر ٹھوڑی تک آ جاتے، اور وہ بے دہانی میں آستین سے پہنچ دیتی۔ ولید اس کے قریب کھڑا تھا۔ اس نے نرمی سے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور سنبھلے ہوئے لہجے میں بولا، پریشان مت ہو، تمہاری امی کو کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے دوسرے ہسپتال سے بیسٹ ڈاکٹر بلا لیے ہیں، سب اندر انہیں دیکھ رہے ہیں۔ ہانیہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، آنکھیں لال، چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی، اگر میری امی کو کچھ ہو گیا نا تو میرا اس دنیا میں کوئی نہیں بچے گا۔ آواز ٹوٹ گئی، پھر سسکیوں کے درمیان بولی، بابا کے بعد وہی تو میرا سہارا تھی، ڈھال بن کر میرے آگے کھڑی ہو جاتی تھیں۔ کبھی کوئی بات، کوئی الزام، کوئی آفت، سب مجھ سے پہلے خود سہ لیتی تھیں۔ وہ ایک لمحے کو رک کر سانس لینے لگی، پھر درد سے کراہتی ہوئی بولی، میں مر جاؤں گی ولید، اگر انہیں کچھ ہوا تو۔ ولید نے اس کے بہتے آنسو انگلیوں سے صاف کیے۔ تمہاری امی ہے، اس نے آہستگی سے کہا، اور اب میں بھی ہوں تمہاری زندگی میں۔ اکیلی نہیں ہو تم، میں سب سنبھال لوں گا، یقین رکھو، کچھ نہیں ہوگا۔ اسی لمحے آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا، ایک نرس باہر نکلی، اس کے پیچھے ڈاکٹر صاحب آئے۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی، وہ نظریں ملا نہیں پا رہے تھے۔ ہانیہ اور ولید دونوں بے اختیار آگے بڑھے۔ ولید نے فوراً پوچھا، کیا ہوا ڈاکٹر؟ سب خیریت ہے؟ پیشنٹ کیسی ہیں؟ ڈاکٹر نے گہرا سانس لیا، پھر آہستہ سے سر نفی میں ہلا دیا۔ ہم معذرت خواہ ہیں۔ ایک لمحے کا وقفہ، جیسے لفظ ڈھونڈ رہے ہوں۔ یہاں پہنچتے پہنچتے بہت دیر ہو چکی تھی، دل کے چاروں وال بند ہو چکے تھے، ہم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پائے۔ آئی ایم سوری۔ وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ یہ الفاظ جیسے بم بن کر ہانیہ پہ گرے۔ اس کے کانوں میں ایک تیز سی آواز گونجی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ اس کے قدم لڑکھڑائے اور وہ بے جان سی ہو کر زمین پر گر گئی۔ ہانیہ، ولید نے فوراً آواز دی۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ ڈاکٹر کچھ کریں، وہ جھنجھلا کر بولا۔ آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ اتنی آسانی سے نہیں جا سکتی، ڈاکٹر نے بے بسی سے کہا۔ انہیں میجر ہارٹ اٹیک ہوا تھا ولید صاحب، ہم سب نے بہت کوشش کی، آپ کے بلائے ہوئے اسپیشلسٹ نے بھی، لیکن ہم مجبور تھے۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمیں معاف کیجیے۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ آہستہ وہاں سے چلا گیا۔ ولید نے ہانیہ کو سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کی۔ ہانیہ، ہوش کرو، اس طرح ہمت مت ہارو۔ ہانیہ کی آنکھیں کھلی تھی مگر خالی، جیسے روح کہیں دور چلی گئی ہو۔ وہ سسکتے ہوئے بولی، ایسے کیسے؟ وہ مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہیں؟ آواز میں بچوں جیسا شکوہ تھا۔ میں انہیں نہیں معاف کروں گی ولید، انہوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بولتی رہی۔ وہ کہتی تھی میری شادی کروا کر اس دنیا سے جائیں گی، اور انہوں نے واقعی ایسا ہی کر دیا۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ غلط ہے، بہت غلط، دھوکے باز ہیں۔ وہ بات کرتے کرتے اس کی آواز مدھم ہونے لگی۔ سر ولید کے بازو میں ڈھلک گیا۔ ایک آخری سسکی کے ساتھ وہ بے ہوش ہو گئی۔ سفید کوریڈور میں ایک گہرا سناٹا چھا گیا۔ ولید اسے مضبوطی سے تھامے بیٹھا تھا، جیسے اگر چھوڑ دیا تو وہ واقعی سب کچھ کھو دے گا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 مہینے گزر چکے تھے۔ شام آہستہ آہستہ رات میں ڈھل رہی تھی۔ بالکنی میں ہلکی ہوا چل رہی تھی، جو پردوں کو نرم سرسراہٹ کے ساتھ ہلا رہی تھی۔ ہانیہ کرسی پر خاموش بیٹھی، آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ نیلا آسمان اب مدھم سیاہی اوڑھ رہا تھا، جیسے دن بھی تھک کر خاموش ہو گیا ہو۔ اس کے ہاتھ گود میں رکھے تھے، انگلیوں میں کوئی جنبش نہ تھی۔ آنکھیں کھلی تھی مگر خیالات کہیں بہت دور بھٹک رہے تھے۔ دروازے کی آہٹ ہوئی۔ ولید کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی نظر فوراً بالکنی میں بیٹھی ہانیہ پر پڑی۔
وہ لمحہ بھر کو رکا، پھر سیدھا اس طرف بڑھ گیا۔ اس کے قدموں کی چاپ محسوس ہوتے ہی ہانیہ نے چونک کر پلٹ کر دیکھا، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی۔ ولید آگے بڑھا اور خاموشی سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہانیہ نے اس کے کوٹ کو مضبوطی سے تھام لیا، جیسے سہارا ڈھونڈ لیا ہو۔ دھیمی آواز میں بولی، میں کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ کہاں رہ گئے تھے؟ ولید نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے آہستگی سے کہا، تمہاری امی کی قبر پر گیا تھا۔ آج قبر پکی کروائی ہے اور پھول بھی ڈال کر آیا ہوں۔ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بولا، کسی دن تم بھی چلو، فاتحہ پڑھ لیں گے۔ ہانیہ کے جسم میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ اس نے آہستہ سے سر نفی میں ہلایا۔ مجھ میں ہمت نہیں ہے ولید، امی کو اس طرح لیٹے ہوئے دیکھنے کی۔ آواز بھر آ گئی۔ آپ کو پتا ہے میری امی کبھی یوں خاموش نہیں لیٹتی تھیں، ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتی رہتی تھیں۔ اور آج؟ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ آج وہ کتنی پرسکون ہو کر گہری نیند سو گئی ہیں۔ وہ اس کے سینے سے ذرا الگ ہوئی، آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ کیا انہیں ایک لمحے کو بھی اپنی بیٹی کا خیال نہیں آیا کہ میرے دل پر کیا گزرے گی؟ میں ان کے بغیر کیسے رہوں گی؟ ولید نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، نرمی مگر یقین کے ساتھ بولا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ پھر ایک لمحے بعد آہستہ سے کہا، تم جانتی ہو میں نے تم سے شادی کیوں کی تھی؟ ہانیہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ ولید بالکنی کی ریلنگ کے ساتھ ٹیک لگا کر بولا، میں تمہیں بہت پہلے سے جانتا ہوں ہانیہ۔ جب مساج سینٹر میں پہلی بار تمہیں دیکھا تھا، ایک کونے میں بیٹھی ہوئی دبلی پتلی سی لڑکی، آنکھوں میں آنسو لیے، اس کی آواز میں نرمی آ گئی۔ اسی لمحے میرا دل تم پر آ گیا تھا۔ وہ مسکرایا، پھر میں نے تمہارے بارے میں معلومات نکلوائیں۔ پتہ چلا تم مردوں کا مساج نہیں کرتی، صرف خواتین کا۔ اس دن میرے دل میں تمہاری عزت اور بھی بڑھ گئی۔ میں نے وہیں فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر شادی کروں گا تو تم سے ہی کروں گا۔ ہانیہ خاموشی سے سنتی رہی، آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ اور جب میں نے تمہاری امی سے بات کی اور انہوں نے ہاں کہہ دی تو سچ مانو مجھے لگا جیسے میں نے پوری سلطنت جیت لی ہو۔ اس نے ہانیہ کے ہاتھ تھام لیے۔ تم خود کو اکیلا کیوں سمجھتی ہو؟ تمہارا شوہر تمہیں ٹوٹ کر چاہتا ہے۔ ہانیہ کی آواز کانپ گئی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ واقعی آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ ولید نے بغیر کسی توقف کے کہا، بالکل سچ۔ پھر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اور سنو، میں تمہیں لے کر اس ملک سے بھی دور چلا جاؤں گا تاکہ کوئی تمہیں تکلیف نہ دے، کوئی تمہیں یہ نہ کہے کہ تم کہاں کام کرتی تھی۔ ہانیہ کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ سچ میں؟ ولید نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ ہاں، اب تمہاری نئی زندگی شروع ہوگی، بغیر خوف، بغیر الزام۔ ہانیہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ ولید نے اسے مضبوطی سے تھاما، اس کے ماتھے پر محبت سے بوسہ دیا۔ آسمان پر تارے جگمگانے لگے تھے، اور پہلی بار ہانیہ کو لگا کہ اندھیرے کے بعد واقعی روشنی ہوتی ہے۔ والسلام۔